السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لندن اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بے منزل کے ساتھ میں ہوں شیراز خان. ناظرین، ہم نے گزشتہ 2 پروگراموں میں 6 مئی 2010 کو برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں مختلف موضوعات یا ٹاپکس پر گفتگو کی تھی، جن میں معیشت، صحت اور ہاؤسنگ، قوانین، کرائم، مختلف پارٹیوں کے منشور، پارٹی مینیفیسٹوز اور کئی دوسرے ایشوز پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی. اور آپ سب نے، تکبیر ٹیلی ویژن کے ناظرین نے، ویورز نے، دوستوں نے ان پروگراموں کو بے حد سراہا ہے. بہت ساری تجاویز بھی آئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت ساری اچھی مثبت فیڈ بیک بھی دی ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ. برطانیہ کے یہ انتخابات کئی حوالوں سے بہت اہم ہیں، اس وجہ سے کہ یہ پہلے الیکشن ہیں جو کئی دہائیوں کے بعد بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے، یعنی 6 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور 7 تاریخ تک کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی. آج پھر ہم نے الیکشن ہی کے تناظر میں آج مختلف موضوعات پہ بات کرنی ہے. تینوں بڑے لیڈروں کے اب تک کی الیکشن کارکردگی کیسی رہی ہے، الیکشن مہم کیسی رہی ہے. تینوں بڑی پارٹیوں یعنی لیبر، لبرل ڈیموکریٹس اور کنزرویٹو کی امیگریشن پالیسیز کیا ہے. اس کے علاوہ برطانیہ اور یورپ میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، اس پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور اپنے پینل سے آج اس بارے میں بھی کھل کر بات کرنی ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنی، جیسا کہ پریڈکشنز آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ تجزیے کر رہے ہیں کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ، جسے معلق پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ بنے گی. اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو ہنگ پارلیمنٹ کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، یعنی بینیفٹس کیا ہوں گے اور کون سے نقصانات ہوں گے، کون سے کانسیکوینسز ہوں گے جو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. اور برطانیہ کی فارن پالیسی یعنی برٹش فارن پالیسی، یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں برٹش فارن پالیسی جو ہماری ہے اس پر کیا علیہ عمل اختیار کریں گی. یہ سارے موضوعات آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہیں. یہ بڑا ہیکٹک اور بڑا فاسٹ موونگ پروگرام ہوگا. ہم کمپریہنسو طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور بریک کے دوران اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی آن لائن ہمارے سوالات کا جواب دیں گے. تو آج میں نے الیکشن کے تناظر میں جس پینل کو مدعو کیا ہے ان میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے کونسلر محمد سلیم چودھری. آپ سابق میئر ہیں اولڈر شرٹ اینڈ فونبرا کے، اور آپ جیسا کہ آپ کے ٹیگ سے شو ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کنزرویٹو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے راجہ سیاض زمان خان صاحب. آپ پیشے کے اعتبار سے اکاؤنٹنٹ ہیں اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے آج ہمارے اس پروگرام میں ترجمان کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. اور آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے لندن میں پاکستانیوں کی ایک بھرپور آواز، ایشین کی ایک بھرپور آواز، مسلمانوں کی ایک بھرپور آواز، آپ کی جانی پہچانی شخصیت کونسلر مشتاق لاشاری صاحب. آپ چیئرمین ہیں 3rd ورلڈ سالیڈیرٹی کے، اور اس کے علاوہ دی رویل بارو آف کنزنگٹن اینڈ چرسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں آپ تینوں مہمانوں کا بے حد ممنون احسان ہوں کہ الیکشن کے اس دور میں اس وقت آپ نے وقت نکالا اور مجھے اور تکبیر کو یہ عزت بخشی کہ آپ اس پروگرام میں آپ نے شمولیت اختیار کی. لاشاری صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہوگا، ویری فرینک کوشچن، اور دانشمندانہ ہوگا کہ گورڈن براؤن 4 سال یا 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے.
یہ کتنا دانشمندانہ ہے اس وقت، جبکہ پارٹی کے اندر رفٹ بھی موجود ہے، لیبر پارٹی کے اندر رفٹ بھی موجود ہے، اور وہ الیکشن مہم میں ساری اپنی توانائیاں بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو خاطر خواہ جو سارے سرویز ہیں اس میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شیراز خان صاحب، آپ کا تکبیر ٹیلی ویژن کا مجھے مدعو کرنے کا اور یہاں پہ دعوت دینے کا بہت شکریہ. آپ کے ناظرین کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورڈن براؤن کا پرائم منسٹر رہنا ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ گورڈن براؤن 10 سال چانسلر رہے اور اب 2 سال سے پرائم منسٹر ہے. اس سے پہلے ہماری پارٹی کی جو نمائندگی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ٹونی بلیئر کر رہے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مختلف قسم کے ایشوز پہ ڈبیٹ ہمیشہ رہتی ہے، اور خاص طور پہ جب پارٹی کے اندر انٹرنل الیکشن ہوں، جیسے گورڈن براؤن کا الیکشن تھا یا اس کے بعد ڈپٹی لیڈر کا الیکشن تھا، تو اس وقت ان ایشوز پہ کھل کر گفتگو ہوتی ہے اور پارٹی کے لیڈران اپنا اپنا مطمع نظر پیش کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں تو تمام پارٹیوں کے لیڈران اپنا اپنا منشور، اپنا اپنا اگلے 4-5 سال کا جو منشور ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی منزل وہ بتا رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جب حکومت میں آ جاتی ہیں پارٹیاں تو وہ نہیں کر پاتی. یہ ہسٹری کے اندر سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہو پچھلے 100 سال میں، کیونکہ پہلے اس طرح کی سچویشن ہیرلڈ ولسن کی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پوری پچھلی سینچری میں لیبر پارٹی نے صرف ایک دفعہ سے زیادہ الیکشن جیتے تھے، اور وہ ہیرلڈ ولسن کا پیریڈ تھا. اور اب دوسری دفعہ ہم نے 97 کے بعد دوسری دفعہ ٹونی بلیئر کی قیادت میں اور اب گورڈن براؤن کی قیادت میں 2 سے زیادہ الیکشن جیتے. حالانکہ کنزرویٹو پارٹی ہمیشہ، اور اس سے پہلے لبرل پارٹی جو تھی، چونکہ لبرل ڈیموکریٹ تو ابھی نئی پارٹی ہے، پہلے تو لبرل ہوا کرتی تھی، وہ الیکشن جیتتے تھے اور آپس میں مقابلہ کرتے تھے. گورڈن براؤن کا پرائم منسٹر رہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بین الاقوامی ورسٹ ریسیشن سے نکل کے آ رہے ہیں. اور ورسٹ ریسیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1940s میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بھی حکومت آئی تھی اس کی اتنے کٹ کرنے پڑے تھے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی تھی اور راشننگ کرنی پڑی تھی فوڈ اور الیکٹریسٹی پہ. سیکنڈ ٹائم یہی چیز 80s میں ہوئی تھی جب مارگریٹ تھیچر کی حکومت تھی، کنزرویٹو پارٹی کی حکومت تھی، کہ ان امپلائمنٹ یہاں پہ 3 ملین چلی گئی تھی. یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15% پہ چلا گیا تھا، اور اس طرح لوگوں کو کسی قسم کے جاب نہیں مل رہے تھے. لیبر پارٹی کی حکومت نے پازیٹو ریئیکٹ کیا ہے ریسیشن پہ، جو بین الاقوامی ریسیشن ہے. وہ برطانیہ کی اکیلی نہیں ہے. آپ کو جیسا پتا ہے کہ امریکہ میں اب بھی مکان جو 2 سال پہلے 1 ملین میں تھا اب آپ کو $50,000 میں مل سکتا ہے. یہاں پہ وہ سچویشن نہیں ہوئی، مکانوں کی قیمتیں اتنی نہیں گری. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ لیبر پارٹی کی حکومت نے پازیٹو رسپانس کیا. انہوں نے گورنمنٹ اسٹیٹ منی جو کہ آپ کی اور میری پیسہ ہے وہ انویسٹ کیا بیک آپ کے اور میرے لیے. حکومت نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے آپ اور مجھ پہ انویسٹ کیا کہ یہاں ان امپلائمنٹ کنٹرول رہے. اور جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ 3 ملین سے کراس کر جائے گی، کل کی فگر بھی 2.5 ملین ہے ان امپلائمنٹ کی. انٹرسٹ ریٹ 0.5% ہے، جبکہ آپ نے سنا ہوگا کل رات کو کہ گریس حکومت کو جو لون لینا پڑ رہا ہے اس پہ وہ 14.8% انٹرسٹ دے رہی ہے، اور یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ 0.5% ہے. اور اسی طرح پازیٹو رسپانس اور منی کو انجیکٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے کافی چیزوں کو بہتر کر لیا. اس وقت الیکشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دوسری پارٹی انفلیشن بھی تو بڑا ہے، ڈیفیسٹ بھی بڑا ہے اس دور میں، ہم نے دیکھا ہے اس میں ڈیفیسٹ بالکل بڑا ہے. چونکہ جب آپ ملک کا پیسہ، آپ کا میرا ٹیکس کا پیسہ اکانومی پہ انجیکٹ کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کو لو رکھنے کے لیے، کاروبار کو چلاتے رہنے کے لیے، مکانوں کی قیمتیں ہاف نہ ہونے پہ، تو پھر آپ کا ڈیفیسٹ تو بڑھے گا. لیکن اس وقت بھی ہمارا ڈیفیسٹ دنیا میں بہت کم ہے. ہمارا ڈیفیسٹ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا 54% ہے، جبکہ کئی ممالک ایسے ہیں جس میں گریس ہے، پرتگال ہے، اسپین ہے، آئرلینڈ ہے، جن کے 100% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمارے کچھ اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ 5% سے بھی زیادہ ہے ان کا ڈیفیسٹ جو ہے. تو ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چانسلر نے، لیبر پارٹی کے چانسلر نے جب یہ اعلان کیا پچھلے سال کہ ہم 175 بلین پاؤنڈ اس سال
انجیکٹ کریں گے، لیکن ریزلٹ نیٹ جو ہے وہ 163 بلین ہے، یعنی ہم نے کافی کم انجیکٹ کیا اور اس کے باوجود ہم اس سچویشن پہ ہیں۔ تو یہ بات میں کنکلوڈ یوں کروں گا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لیبر پارٹی کی کنٹینیویشن ہو اور یہ پیسہ اسی طرح انویسٹ ہوتا رہے، چونکہ کنزرویٹو پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوراً آتے ہی جون میں نیا بجٹ لائیں گے اور کٹ ڈاؤن کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان امپلائمنٹ بنے گی۔ جب ان امپلائمنٹ بڑھے گی شیراز خان صاحب، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامو فوبیا جو آلریڈی بہت ہے وہ بڑھے گا، ریسزم بڑھے گا۔ اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اچھا